جنگ اپنے عروج پر تھی۔ 12,000 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ 70,000 سے تھا۔ آج بدر والے، احد والے، حنین والے، غرض سب ہی موجود تھے، لیکن اس قدر شدید جنگ ہوئی کہ اس سے پہلے ایسی شدت کہیں نہ دیکھی گئی۔ دشمنوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر مسلمانوں کے اندر تک گھس آیا۔ ہر طرف دھول، خون اور موت تھی۔ اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ تلواروں کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک بلند چٹان سے ایک مرد مومن کی آواز سنائی دینے لگی، جو بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اس آواز میں ایسا جوش اور ولولہ تھا کہ مومنین کے خون کو گرما کے رکھ دیا۔ پکارنے والا پکار رہا تھا، اے گروہ مسلمان، کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ اس جانب پلٹو، میں عمار بن یاسر ہوں۔ جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ آج آپ کا کان مبارک بھی شہید ہو چکا تھا، لیکن آپ نے دشمنوں کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ مسیلمہ کذاب جہنم رسید ہوا۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ جنگ یمامہ کا واقعہ ہے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہر غزوہ اور جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین اصحاب میں سے ہیں۔ آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کبھی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ آپ کے والدین کو قریش مکہ نے اذیتیں دے دے کر آخرکار شہید کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قربانیاں دیکھیں تو فرمایا، اے آل عمار اور آل یاسر، خوش ہو جاؤ کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ والدین کی شہادت کے بعد آپ پر ظلم و ستم بڑھا دیا گیا، لیکن آپ کی زبان پہ کبھی حرف شکایت نہیں آیا۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دہکتے کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا۔ کھال جل گئی، کوئلے جسم کی چربی پگھلا کر گوشت تک جا پہنچے۔ سیدنا عمار بن یاسر کے سینے پہ وزن ہے اور کمر کے نیچے کوئلے ہیں، لیکن دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت